الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے، جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، مجھ سے قبل میرے پیارے بھائی فضیلت الشیخ محترم المقام محسن حمید صاحب اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے تھے. مجھے ان کی طرح ترنم کے ساتھ، طرز کے ساتھ گفتگو کرنا تو نہیں آتی، لیکن کوشش کروں گا کہ جو بھی گفتگو کروں با دلیل کروں اور باحوالہ کروں. یہ کتب جو آپ کے سامنے پڑی ہیں ٹیبل کے اوپر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب ہیں. یہ لانے کا مقصد یہ ہے، مجھے پتہ یہ چلا کہ آپ کے اس گاؤں میں کثیر تعداد میں قادیانی رہتے ہیں اور عموماً آپ لوگوں کا واسطہ قادیانیوں سے پڑتا رہتا ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اس حوالے سے وہ کتب بھی لے کے آیا اور دو باتیں بنیادی طور پہ میں نے بیان کرنی ہیں. ایک عقیدہ ختم نبوت اور دوسرا عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام، جس پر سب سے زیادہ قادیانیوں کا زور ہوتا ہے. لیکن اس سے قبل آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے وقت ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں ہی اسود انسی نے دعویٰ نبوت کر دیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر واصل جہنم کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، سجا بنت حارثہ نے دعویٰ نبوت کیا، طلیحہ اسدی نے دعویٰ نبوت کیا، مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے دعویٰ نبوت کیا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پاکستان میں یوسف قذاب تک پہنچا. جتنے بھی لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، سب سے زیادہ نقصان جن لوگوں نے پہنچایا میری علم کے مطابق، میرے مطالعہ کے مطابق، وہ تین ہیں. سب سے پہلے مسیلمہ کذاب، جس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جنگ ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس جنگ کے دوران 750 سے زائد وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے شہید ہوئے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے دوران.
दूसरा शख्स अबू ताहिर करमती, कबीला करमतिया से उसका ताल्लुक था। उसने दावा महदवियत और दावा नबूवत किया। 316 हिजरी में मक्कातुल मुकर्रमा में हज्जे बैतुल्लाह के मौके पर उसने चढ़ाई की, हजाजे कराम का कत्लेआम किया। 316 हिजरी से लेकर के 323 हिजरी तक हज्जे बैतुल्लाह मौकूफ रहा। हज्जे बैतुल्लाह नहीं हो सका उसके हमलों की वजह से। और फिर उस बदबख्त ने यहीं पर बस नहीं की, बल्कि 317 हिजरी में उसने हजर अस्वद को बैतुल्लाह शरीफ से उखाड़ा और हजर अस्वद को उखाड़ करके अपने शहर अल हिजर में ले गया। वहाँ पर अपनी इबादत का बैतुल हिजरत में नस्ब किया और उस पर का तवाफ शुरू करवाया और वहाँ पर हज का ऐलान कर दिया। 23 साल तक हजर अस्वद अपनी असल जगह से दूर रहा। 339 हिजरी में उसको जब मरने के बाद उसके जानशीन को रकम दे करके उस वक़्त के मुस्लिम हुक्मरान ने हजर अस्वद को दोबारा बैतुल्लाह शरीफ में नस्ब किया। तीसरा वो शख्स 1840 में पैदा होने वाला कादियां के अंदर बर्रे सगीर में हिंदुस्तान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने सबसे ज्यादा उम्मत मुसलमा को नुकसान पहुंचाया। याद रखिए, उन्होंने तो दीगर मदईयान नबूवत ने सिर्फ और सिर्फ अकीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डाला था, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर ही नहीं, अकीदा तौहीद पर भी, अकीदा नज़ूल मसीह पर भी और इसी तरह अकीदा ज़हूर इमाम महदी पर भी और अकीदा आखिरत पर भी, पांचों अकायद पर और उम्मत मुसलमा के अमाल पर डाका डाला और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। आप कहेंगे कि जनाब अकीदा तौहीद पर उसने कैसे डाका डाला? तो सुनिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह यासीन में ऐलान फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि बेशक वो ही अल्लाह ताला है जब किसी बात का इरादा करता है और कहता है कुन हो जा, तो बस वो हो जाती है। यानी कुन फयकून की सिफत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई नहीं है। यह है अकीदा तौहीद मुसलमानों का। इसके बरक्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कुरान करीम की इसी आयत में 3 लफ्ज़ी तब्दीलियां करते हुए अपना लहाम तराशा और कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से अलहाम हुआ है, इन्नमा अमरुका इज़ा अरद्ता शैअन अन तक़ूला लहू कुन फयकून। अमरुहू को अमरुका में तब्दील किया, अरादा को अरद्ता में और यकूला को तक़ूला में। और तर्जमा क्या पेश किया? तज़किरा नामी किताब जो इसके अलहामात का मजमुआ है, उसमें यह तर्जमा पेश किया गया कि जिस बात का तू इरादा करता है और कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जिस बात का इरादा करता है, कुन फयकून कहता है हो जा, तो बस वो हो जाती है। अल्लाह का कुरान कहे कि कुन फयकून की सिफत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहे नहीं, अल्लाह ताला ने तो ये सिफत मुझे भी अता की है, मैं भी कुन फयकून की सिफत का मालिक हूँ। और कुन फयकून की सिफत का हाल कैसा? कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान पर मोहम्मदी बेगम के साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया है।
پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نکاح ہر حال میں تیرے ساتھ ہوگا، کوئی روک درمیان میں پیدا نہیں ہوگی، لوگ رکاوٹ پیدا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہر روک کو درمیان سے ہٹا دے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ساری زندگی محمدی بیگم کے لیے آہیں بھرتا رہا، وہ اس کے نکاح میں نہ آئی۔ وہ مرزا سلطان بیگ کے بچے پیدا کرتی رہی، اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ وہ مجاہدہ عورت تھی، وہ مسلمان عورت تھی، وہ معاہدہ عورت تھی۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات کو جوتے کی نوک پہ رکھا، اس کے ساتھ نکاح نہ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لالچ دیے، اپنے بیٹے کو آگ کرنے کی دھمکی دی، اپنی بہو کو طلاق دلوائی، اپنی پہلی بیوی حرمت بیوی کو طلاق دی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو مجبور نہیں کرتے تھے محمدی بیگم کے باپ کو اس کے نکاح کے لیے۔ محمدی بیگم کے والد کو جائیداد کے لالچ دیے گئے، لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہیں آئی، حالانکہ اس کے اس الہام کے مطابق اس کے تو ارادہ کر دینے سے ہی محمدی بیگم کے ساتھ اس کا نکاح ہو جانا چاہیے تھا۔ پتہ یہ چلا، ایک تو یہ الہام اس کا قرآن کریم کے خلاف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر افترا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر باندھا گیا جھوٹ ہے، اور دوسرا باطنی ذرائع سے اور بیرونی شہادتوں کے اعتبار سے بھی وہ پورا نہیں اترتا، وہ اس کے ارادہ کرنے سے اس کا نکاح نہیں ہوا۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی نہ اولاد ہے نہ باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ فرمائے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو تو کیا ہو کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، مرزا قادیانی کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزا تم مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے میرے بیٹے کی طرح۔ یعنی ماننا پڑے گا پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے میرے بیٹے کی مانند ہے، میرے بیٹے کی مانند ہے۔ اکیلا بیٹے کی مانند نہیں کہا، میرے بیٹے کی مانند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو جس کی مانند ہے۔ لیکن رب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے اپنے نبی پر وحی نازل کرے کہ میری کوئی اولاد نہیں، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ مرزا قادیانی کہے نہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزا تم مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے میرا بیٹا۔ عقیدہ توحید پر زد ڈالی۔ آگے آئیے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 431 ہے، یہ کھلا ہوا۔ وفات مسیح کے دلائل پیش کرتے ہوئے 21ویں آیت جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کی، یہ دیکھیے اورنج کلر میں ہائی لائٹ کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ 21ویں آیت یہ ہے
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ پھر آگے لکھتا ہے یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، اور یہی بات کہنے پہ قادیانی ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی اور رسول ہے۔ جناب یہ مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ اسی آیت کا ترجمہ اور اسی آیت سے یہ استدلال لیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، پھر جھگڑا کس بات کا؟ وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا یہ عقیدہ 1900 میں تبدیل کیا، سن 1900 میں تبدیل کیا ہے یہ عقیدہ، اور یہ اعلان کیا 1900 میں کہ میں بھی نبی ہوں، اور شرعی نبی ہونے کا اعلان کیا اپنی کتاب 40 میں، روحانی خزائن جلد 17 میں، اور پھر 1901 میں روحانی خزائن جلد 18۔ یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ میں یہ بات بیان کی، اسی آیت کو جس آیت سے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اسی آیت سے اجرائے نبوت کا عقیدہ پیش کر دیا۔ یہ دیکھیے کہتا ہے پس یہ آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہیں کہ لیس محمد ابا احد من رجال الدنیا ولیکن اواب لرجال الاخرہ۔ آگے کہتا ہے واضح طور پہ کہ غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کی روح سے۔ یعنی اسی آیت سے عقیدہ اجرائے نبوت 1901 میں پیش کیا، اور سن 1891 میں اسی آیت سے عقیدہ ختم نبوت پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے اگر ہم عقیدہ ختم نبوت رکھنے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو سن 1891 میں کیا مرزا قادیانی جو تھا وہ مسلمان کہلائے گا یا دائرہ اسلام سے خارج کہلائے گا؟ یا تو پہلے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا یا بعد میں دائرہ اسلام سے خارج ہوا، یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو نبی نہیں بناتا، یہ معیار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میری ذریت میں سے بھی نبی بنانا، امام بنانا، تو رب کائنات نے فرمایا میرا وعدہ مشرکین سے نہیں ہے، تیری ذریت میں سے تو میں بناؤں گا ضرور، لیکن جو مشرک ہوگا اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو 52 سال تک مشرک رہا، بقول اسی کے عقیدہ حیات مسیح کی بنیاد پر، عقیدہ حیات مسیح کا 52 سال تک قائل رہا، اور اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 میں اس نے اس کو شرکیہ عقیدہ قرار دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میں مشرکوں کے لیے وعدہ نہیں ہے، اس کو امام نہیں بناؤں گا، نبوت نہیں دوں گا، امامت نہیں دوں گا، اس منصب پر فائز نہیں کروں گا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ جو 52 سال تک مشرک رہے اور مأمور من اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے، اس کا دعویٰ سچا ہم کیسے مان لیں؟ اور پھر آگے بڑھیے، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اسی
ایک غلطی کا ازالہ میں ایک اور بات اس نے کہی، یہ روحانی ایکسچینج جلد 18 کے صفحہ نمبر 212 پر، یہ میرے ہاتھ میں کھلا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پہ لکھتا ہے کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بروزی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، چونکہ میں ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے، نہ اور کوئی، یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوگا؟ بہت اہم ترین نقطہ ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی قادیانی آپ سے سوال کرے، آپ سے گفتگو کرے، تو اس کے سامنے مرزا قادیانی کی یہ تحریر رکھے کہ وہ کہتا ہے کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو میں کون سا الگ رسول ہوا، الگ انسان ہوا؟ نبوت محمدیہ شرعی تھی یا غیر شرعی تھی؟ نبوت محمدیہ شرعی تھی۔ اگر تمام کمالات نبوت محمدیہ سمیت مرزا قادیانی میں منعکس ہیں تو اس کو شرعی نبی ہونا چاہیے، نہ کہ غیر شرعی نبی۔ یا تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ تمام کمالات محمدیہ اس کے نبوت محمدیہ سمیت اس کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، یا اس کا غیر شرعی امتی نبی ہونے کا دعویٰ باطل ہے۔ دونوں میں سے ایک بات اس کی باطل ہوگی اس کے اصولوں کے مطابق۔ ہمارے نزدیک تو اس کی دونوں باتیں باطل ہیں، لیکن قادیانیوں سے پوچھئے کہ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو امام مہدی ثابت کرنے کے لیے کیا کہا؟ اپنا ایک کشف پیش کیا۔ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی، کہتا ہے کشف کی حالت میں نے دیکھا کہ اپنی ران پر، اپنی ٹانگ پر، پٹ پر سیدہ خاتون جنت نے میرا سر رکھا۔ کتنی بڑی گستاخی! اور اپنے آپ کو فاطمی النسل ثابت کرنے کے لیے، کیوں کہ احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی جو ہوگا وہ فاطمی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ پھر اسی طرح اسی اپنی کتاب نزول المسیح میں، اسی روحانی ایکسچینج جلد 18 میں صفحہ نمبر 426 پر بڑی بات کر گیا۔ کہتا ہے کہ میں فاطمی تو ہوں، علوی نہیں ہوں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یا کسی اور سے بھی ہے؟ سیدہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور انہی سے اولاد چلی، آگے اولاد کا سلسلہ چلا۔ اور جو شخص فاطمی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علوی بھی ہو، لیکن جو علوی ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ فاطمی بھی ہو۔ کیوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد دوسری بیویوں سے بھی چلی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے۔ کہتا ہے میں فاطمی تو ہوں، علوی نہیں۔ حضرت علی کی اولاد ہونے سے منکر اور حضرت فاطمہ کی اولاد ہونے کا اقراری، یا تو ثابت کرے کوئی قادیانی کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کسی اور شخصیت سے بھی ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے علاوہ، اور ان سے اولاد چلی تھی، یا پھر مانے تسلیم کرے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا ہے۔
ایک طرف تو یہ بات کہ خود کو فاطمی النسل قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 21 ہے، اس میں صفحہ نمبر 355 پر سوال ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے کہ مہدی موعود کی صفت میں جو بعض احادیث میں من ولد فاطمہ واقعہ ہے اور بعض میں من اطراتی اور بعض میں من اہل بیتی بھی واقعہ ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ یو آتی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، بس ان میں سے ہر ایک کی کیا توجیہ ہے بیان فرما دیں۔ آگے سے جواب دیتا ہے میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطراتی وغیرہ ہے۔ وہاں پر اپنے آپ کو امام مہدی ثابت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی اولاد سے نسل سے ثابت کرنے کے لیے اپنا کشف بیان کیا کہ میں فاطمی ہوں، اور یہاں پر کہتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں فاطمی ہوں، کہ امام مہدی ہوں، حدیث کے مصداق ہوں۔ اگر کوئی قادیانی آپ سے یہ بات کہے، وہ ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ جب سب سے پہلے کہتے ہیں دیکھیں جناب امام مہدی کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے گھٹنوں کے اگر وہ آ جائے تو تمہیں گھٹنوں کے بل بھی چل کے اس کی بیعت کرنی پڑے کرنا، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ روایت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطراتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا۔ یہ انکار کر دیا سرے سے، اور یہیں پر بس نہیں کی بلکہ کہتا ہے کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 21 کے صفحہ نمبر 356 پر بیان کر رہا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، عقیدہ نزول مسیح کے حوالے سے بات چلانے سے پہلے میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، نبی خائن نہیں ہوتا، نبی بددیانتی نہیں کرتا، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران 4 پارہ ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ نبی خیانت کرے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتابوں کے لیے براہ انعام دیا کے لیے چندہ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کیا اور کیا کہا، یہ دیکھیں مکتوبات احمد جلد اول میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس چندے کی رقم کتاب کے لیے لیا گیا چندہ اپنی گھریلو ضروریات پہ خرچ کرتا رہا۔ جب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا کہ تم نے رقم لی تھی کتاب کی اشاعت کے لیے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تم ذاتی ضروریات پہ خرچ کرتے ہو، کتاب کیوں شائع نہیں کر رہے؟ خط کے جواب میں یہ صفحہ نمبر 305 پہ ہے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسراف کا خرچ ہے جو 200 300 روپے ماہواری کا ہو جاتا ہے، اور اسی خرچ نے تباہ کتاب میں دقتیں ڈالیں اور انبار کا انبار قرضہ کا سر پر ہو گیا۔ اس کے جواب میں بھی یہی عرض کرتا ہوں اگرچہ یہ اعتراض سچ ہے، مرزا قادیانی اعتراف کر رہا ہے کہ یہ اعتراض سچا ہے کہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اور پھر دوسرے خط میں مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتا ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 306 پر مکتوب نمبر 2 یہ سامنے آپ کے کھلا ہوا، کہتا ہے یہ تو سچ بات ہے کہ مہمان نوازی کی نیت سے اور خود اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے بہت کچھ روپیہ خرچ ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ ذاتی ضروریات پر، کتاب کے لیے آنے والا چندہ اپنی بیوی کے سیر سپاٹے پر، گھر کی ضروریات پر، راشن پر خرچ کرتا رہا۔ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟
جنہوں نے کتاب کے لیے رقم دی تھی، کیا ان سے اجازت لی؟ امانت میں خیانت کی۔ اور اسی طرح اپنے تیسرے خط میں لکھتا ہے کہ پھر بادب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ اخراجات کی کمی اور تخفیف کی فکر میں ہوں، مگر گزشتہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے۔ یعنی پہلے جو میں نے چندہ خرچ کر لیا وہ مجھ سے تدارک اس کا ممکن نہیں ہے، اور اس قصور کا خود معترف ہوں کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا خرچ ہوتا رہا۔ کتاب کی قیمت میں آیا، میں گھریلو ضروریات پہ خرچ کرتا رہا۔ مکتوبات قیامت جلد اول صفحہ نمبر 305، 306، 307۔ خیانت ثابت ہو گئی، خود اعتراف کر رہا ہے خیانت کا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُضِلَّ، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی خیانت کرنے والا ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے خیانت صادر ہو جائے۔ یہ ایک اصول میں نے آپ کو معیار بتا دیا قرآن کریم سے۔ آگے بڑھتے ہیں، عقیدہ نزول مسیح پر مختصر عرض کر دوں، عقیدہ حیات مسیح قرآن کریم سے ثابت کرتا چلا جاؤں۔ ہم نے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو روح اور جسم کا مرکب ہے، یہود کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے؟ اور آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مسلمانوں کو وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان کا یہ قول جو یہود کا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو رسول اللہ ہے اس کو قتل کر دیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ یہ قول کیا درست ہے؟ فرمایا نہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ صلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے یا اللہ، کیا واقعتاً یہ بات سچی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، روح کے بارے میں ہمارا سوال نہیں ہے، جسم اور روح کے بارے میں سوال ہے، کیا واقعتاً عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمانوں کا تم نے جو ہے یہ انہوں نے قتل نہیں کیا؟ فرمایا ہاں، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اللہ اگر قتل نہیں کیا تو پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ فرمایا بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اپنی سمت اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا، طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سمت اور طرف کہاں پر ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ عام طور پہ زبردست حکمت طاقت کا اظہار کرنا، اگر یہ رفع درجات کی بلندی ہوتی تو یہ نہ ہوتا، کیونکہ اگر شہید کر دیتے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تو کیا ان کے رفع درجات کی بلندی نہ ہوتی؟ تب بھی ان کے رفع درجات کی بلندی ہوتی۔ شہید کے رفع درجات تو مزید بلند ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیسے اٹھایا؟ سوال روح اور جسم کے متعلق ہے تو اٹھایا بھی روح اور جسم کے متعلق طرح ہے، نہ کہ اکیلی روح کو۔ سوال تو روح اور جسم کے متعلق ہو اور اٹھایا جائے اکیلی روح کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے۔ بل رفع اللہ علیہ، روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا، اور وہ زبردست حکمت والا، طاقت والا اور قوت والا ہے۔ اور یہ قوت کب ہوگی، طاقت کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لے گا۔ آخری بات، قرآن کریم سے السماء کا لفظ ثابت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قادیانی عموماً سوال کرتے ہیں کہ جناب تم کہتے ہو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، تو آسمان پر کہاں اللہ تعالیٰ کو اٹھایا گیا ہے؟ کہاں پر ذکر ہے آسمان پر اٹھائے جانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ دو ٹوک الفاظ میں سورہ بقرہ کے اندر فرما دیا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی
جب تو نماز میں آسمان کی طرف اٹھ کر کے اپنے بلند آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا تھا تو ہم نے اسی وقت دیکھ لیا تھا، اور تمہارے اس آسمان کی طرف اٹھا کے نظریں دیکھنا ہم نے دیکھ لیا، اور اس وجہ سے قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہیں کیوں بلند کی تھی؟ کیونکہ آسمان پر اللہ تعالیٰ تھا۔ اور ایک اور آیت قرآن کریم کی پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ملک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 16 اور سورہ 17 کی آیت میں، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم نہ ڈر ہو گئے اس بات سے آسمان والے سے، اس بات سے کہ آسمان والا تم پر جو ہے پتھروں کی بارش برسا دے؟ نہ ڈر ہو گئے اس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسمان والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ بل رفع اللہ علیہ، آسمان پر اللہ ہے، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اگر کوئی قادیانی کہے کہ قرآن کریم سے آسمان کا لفظ دکھاؤ، وہ میں نے دکھا دیا ہے۔ اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 کے اندر حقیقت الفی میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدے میں مبتلا تھے۔ کون سے عقیدے میں؟ عقیدہ حیات مسیح میں۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 34 اور 35 میرے ہاتھ میں کھلا ہوا ہے روحانی خزائن جلد 22 کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کو خطرناک سمجھ کر اسی وقت تمام صحابہ کو جمع کیا، اور اتفاق اسنا سے اس دن کل صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ میں موجود تھے۔ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے دوست ایسا خیال کرتے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور ہمارے لیے یہ کوئی خاص حادثہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا جو فوت نہیں ہوا۔ میرا پوری قادیانیت کو چیلنج ہے آج کی اس مسجد میں، آج کی اس مجلس میں، کہ مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے خطبہ میں سے یہ الفاظ بخاری و مسلم میں سے ہی نہیں بلکہ کسی اور حدیث کی کتاب میں سے بھی دکھا دیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے دوست ایسا ایسا خیال کرتے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور ہمارے لیے یہ کوئی خاص حادثہ نہیں۔ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا جو فوت نہیں ہوا۔ یہ مرزا قادیانی کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان عظیم ہے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ پھر اسی طرح اسی صفحے کے آخر میں لکھتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ کون سا عقیدہ؟ جس عقیدے کو خود کہتا ہے اسی روحانی خزائن جلد 22 میں کہ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بے ادبی، گستاخی اور شرک عظیم ہے۔ یعنی بعض صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ شرک عظیم میں مبتلا تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ روحانی خزائن جلد 15 تریاق القلوب ہے، اور کتاب کا نام، اور صفحہ نمبر 580 پر خود الملل والنحل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہاں پر لکھا تھا کہ اب راوی نے پس بخدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا نے نازل کی، اور ابوبکر کے پڑھنے سے ان کو پتہ لگا، پس اس آیت کو تمام صحابہ نے ابوبکر سے سیکھ لیا، اور کوئی بھی صحابی یا غیر صحابی باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھتا نہ تھا۔ اور عمر نے کہا کہ بخدا میں نے یہ آیت ابوبکر سے ہی سنی، جب اس نے پڑھی بس میں اس کے سننے سے ایسا ہی ہوا۔ پھر اسی طرح اس کے پہلے صفحے 579 پر لکھتا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابوبکر نکلا یعنی بروز وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا کہ حضرت فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ پس ابوبکر نے کہا ہے عمر بیٹھ جا،
مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ پس لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا۔ پس ابو بکر نے کہا بعد حمد و ثنا، یعنی یہ بات پڑھی۔ اور پھر اسی طرح اگلے صفحے میں کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی طرح ہمارے نبی زندہ ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تریاق القلوب روحانی اقسام جلد 15 کا صفحہ نمبر 579، 80 اور 581 پڑھ لیجیے، وہ خود بیان کر رہا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی یا نہیں دی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرکیہ عقیدے میں مبتلا رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں دیتے رہے؟ کیا اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری زندگی عقیدہ ہی درست نہ کیا؟ یہ کتنا بڑا الزام اور بہتان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات تھیں عقیدہ حیات مسیح کے حوالے سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صفحہ نمبر 582 کے آخر میں کہتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک اس آیت کا علم نہیں تھا، اور دوسرے بعض صحابہ بھی اسی غلط خیال میں مبتلا تھے اور اس سہو و نسیان میں گرفتار تھے جو مقتضائے بشریت ہے، اور ان کے دل میں تھا کہ بعض نبی ابھی تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے۔ یعنی کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک۔ کن صحابہ کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دیگر صحابہ کا، بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا، یہ خیال کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے منافقین کو قتل کریں گے۔ یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے آ کر کے قیامت سے قبل یہود کو قتل کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ تھا عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ حیات مسیح پر۔ میں نے قرآن و حدیث سے اور مرزا قادیانی کی کتب سے استدلال پیش کر دیا ہے۔ آخری بات، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ نزول مسیح آپس میں منافی نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، معارض نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت معارض اس لیے نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کی پیشگوئی کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نزول مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لا نبی بعدی قانون عام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مسیح کی پیشگوئی کر کے ان کو استثناء دے دیا، جیسے قرآن کریم میں موجود ہے کہ ہم نے لوگوں کو مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ کیا آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں موجود نہیں ہیں؟ ان کو بھی استثناء حاصل ہے۔ جب ان کے پیدائش کا ذکر آیا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ دونوں آیات آپس میں معارض اور مخالف نہیں ہیں، اور اس سے استثناء ہے۔ بالکل اسی طرح لا نبی بعدی سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، نزول مسیح کے عقیدہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ عقیدہ ظہور امام مہدی کے بارے میں بھی مرزا قادیانی نے جو قدغن لگائی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی، اور عقیدہ فکر آخرت کے بارے میں پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اسلامی اصول کا فلاسفی نامی کتاب میں مرزا قادیانی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ اسی جسم کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ ان کو ایک روحانی وجود دیا جائے گا اور تمثیلی وجود دیا جائے گا۔ یہ بھی امت مسلمہ سے برعکس عقیدہ پیش کیا، اور جس شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، تہجدیں ادا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، نوافل ادا کرتا رہے، اس کے وہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے،
इस शख्स ने अकीदा तौहीद पर भी, अकीदा ख़त्म नबूवत, अकीदा नज़ूल मसीह, अकीदा ज़हूर इमाम महदी और अकीदा आखिरत पर भी ज़द डाली डाका डाला और लोगों को गुमराह किया। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया है, जो कुछ सुनाया है, उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो आपने सुना है आपको समझने और मुझे भी समझने की तौफीक दे। और जहाँ पर भी जो कादियानी आपसे बात करे तो मैं आपको आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से कहता हूँ, बिलाल भाई के पास मेरा नंबर है, जब भी जिस वक़्त भी आप मुझे बुलाएंगे, अगर मैं फ़ारग हुआ तो इंशाअल्लाह उसी वक्त, अगर रात के 3 बजे का टाइम भी होगा, किसी कादियानी से बात करनी होगी तो ये खादम हाज़िर होगा। अब तक 4 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है। आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे लिए खुसूसी दुआ भी करें। 4 मरतबा हार्ट अटैक होने के बावजूद और मेरे दिल की जो पोजीशन है, डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी की आखिरी स्टेज है और 30% से भी कम नौबत है दिल के काम करने की। ऐसी हालत में भी अल्लाह के फजल व करम से मैं अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए और अकीदा तौहीद के लिए, मसलक अहले हदीस के लिए जब भी आप कहेंगे, जिस वक़्त कहेंगे, इंशाअल्लाह हाज़िर होऊंगा। तो आप भाइयों से भी ये गुजारिश है कि अपना सब कुछ अकीदा ख़त्म नबूवत पर नछावर करने के लिए आमादा और तैयार रहें। एक कादियानी कम अज़ कम अपनी आमदन का 10% हर महीने मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए खर्च करता है। आप अपने गिरेबानों में झांकिए, आप क्या खर्च करते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए, मुसलमानों को गुमराह होने से बचाने के लिए, मुसलमानों को मुर्तद होने से बचाने के लिए। ये फ़ैसला आपने करना है। वक़्त भी आपने दिया, अल्लाह ताला आपका दिया गया वक़्त कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल